اور ہمیشہ سے اسلام دشمنوں کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ مسلمانوں کو تنہا کیا جائے اور تنہا کر کے مارا جائے. یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ شام 4 ملکوں میں بٹا، تو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ 4 ملک خود بخود بن گئے. یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس وقت 12 ملک ہیں جزیرۃ العرب میں، 12 ملک ہیں. تو یہ 12 ملک کیا ویسے ہی بن گئے؟ آپ جزیرۃ العرب کو دیکھیں اور جا کے امریکہ کو دیکھیں. امریکہ کتنا بڑا ہے؟ امریکہ میں تو کوئی ملک نہیں بنتا، کینیڈا کے اندر تو کوئی ملک نہیں بنتا. ملک بنتے ہیں تو جزیرۃ العرب میں بنتے ہیں. اب شام کی سرزمین کو 4 ملکوں میں تقسیم کیا. یہ بات بہت غور سے سمجھیں. 4 ملکوں میں تقسیم کیا، ہر ملک کا اپنا مفاد. شام کا اپنا مفاد، لبنان کا اپنا مفاد، اردن کا اپنا مفاد، فلسطین کا اپنا مفاد، کہ بھئی تم الگ الگ ہو، اپنے اپنے ملک. اب جب حملے کی باری آئی یا دشمنی کی باری آئی تو شام پہ بھی حملہ کیا، لبنان پہ بھی حملہ کیا، فلسطین پہ بھی قبضہ کیا، اردن کو بھی بالکل ایسی صورتحال میں دھکیل دیا کہ غیر یقینی صورتحال. اب جب ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ شام کو بھی کمزور کیا گیا، فلسطین کو بھی، لبنان کو بھی، اردن کو بھی، تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا کہ یہ 4 ملک ایک ہیں اور ہم اس کو اسرائیل بنائیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کیا کیا؟ ایک ملک کو 4 بنایا. اب گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا کہ جب ہمارا ملک بنے گا تو ایک ملک بنے گا، گریٹر اسرائیل. یہ بھی 6 جنوری کو شائع کیا نا اسرائیل نے نقشہ، یہ 6 جنوری 2025 کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اس کو بنائیں گے تو ہم ایک ملک ہوں گے تاکہ ہمیں کوئی تنہا کر کے مار نہ سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو سیرت آپ پڑھیں گے نا، حضور کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں وہ سازشیں کیا ہوئی ہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آتے تھے نا کہ آپ ان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. بار بار آ کے مذاکرات کرتے تھے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو خود دیکھ لیں گے. پیشکش بھی کی، یہ بھی کہا کہ عمارۃ ابن الولید ایک شخص ہے، ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ بدلے میں ہمیں اپنا بھتیجا دے دیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں ان کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو صحابہ کرام تھے ان پہ تشدد کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا، جسمانی تکلیفیں دی گئی، کیا کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا. ان ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضور کو تنہا کر دیا جائے، حضور کو تنہا کر دیا جائے. لیکن صحابہ کرام نے حضور کو تنہا نہیں ہونے دیا. سب کچھ برداشت کرتے رہے لیکن حضور کو تنہا نہیں ہونے دیا، اور ان کی وہ جو سازشیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ جو تنہا کرنے کی کوشش ہے یہ کوئی آج کی کوشش نہیں ہے، یہ اس زمانے سے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس زمانے سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ پہلے تنہا کرو، تنہا کرنے کے بعد ہر ایک کے اپنے مفادات متعین کرو، اور پھر اپنے مفادات متعین کرنے کے بعد ایک ایک کو مارو. پہلے ایک کو مارو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. کوئی کسی دوسرے کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں تباہی ہوگی تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہم اہل شام کی مدد کریں. یہی میسج ہے نا. یعنی جب شام ٹھیک ہو جائے گا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ یہی مطلب ہوا نا کہ جب شام میں فساد ہوا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہی. اس کا مطلب جب شام ٹھیک ہوگا تو تم میں بھی خیر باقی رہے گی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب شام ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب جو شام کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے حالات ہیں، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اہل شام کو سپورٹ کریں. اس وقت جو شام کی سرزمین میں جو اب حکومت قائم ہوئی ہے، جو اس آبادی کی 93% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس وقت کی جو ابھی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے، تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان حکومتوں کا، مسلمان ملکوں کا کام کیا ہے؟ اور مسلمان فرد کا، کہ وہ اس کو سپورٹ کرے، اس کو مضبوط کرے. اس لیے کہ اس کے پاس اسرائیل ہے. جب سے یہ حکومت بنی ہے، اسرائیل نے ان کے ایئرپورٹوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے، ان کی فوجی چھاونیوں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، تاکہ کسی طرح ان کو مضبوط ہونے سے پہلے ان کے جو فوجی چھاونیاں ہیں، اسلحہ، ایئرپورٹ ہیں، سب تباہ کر دیے جائیں.
تو مسلمان ملکوں کی یہ ذمہ داری بنتی، اور مسلمانوں کو اس طرح اسٹریٹجک لیول پہ جا کے چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم یہ بات سنتے ہیں نا بار بار کہ یہودی 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم، یہودی 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں، یہ منصوبہ انہوں نے 100 سال پہلے بنایا تھا، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تھا، وہ یہ نظام تعلیم دے کے گیا، آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم بار بار سنتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 100 سال کے منصوبے ہمارے خلاف بناتے رہیں اور ہم ان منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ یہودیوں نے بھی 100 سال کے منصوبے بنائے ہوئے، لہٰذا بیٹھے رہو، اب یہ منصوبہ پورا ہوگا، اب یہ ہوگا، پٹتے رہیں بیٹھ کے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ طریقہ یہ ہے کہ بھائی اگر انہوں نے 100 سال کے منصوبے بنائے تو آپ بھی بنائیں نا، آپ بھی کوئی پلان کریں اس کے لیے۔ تو آپ بتائیں ہمارے ہاں یعنی اس پر کتنا کام ہوتا ہے ایز اے ہول؟ آپ اگر مسلم امہ کو لے لیں، ہم اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں، اور کیا ہم اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی تھنک ٹینک بنائیں، آپ کچھ ایسے ریسرچر بٹھائیں، ایسے محققین بٹھائیں جن کی دنیا کے حالات پہ نظر ہو، دنیا کے جغرافیہ پر نظر ہو، وہ چیزوں کو جانتے سمجھتے ہوں، ان کو یہ پتا چل رہا ہو کہ کس کی ڈور کہاں سے ہلائی جاتی ہے اور کہاں پر کیا تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہو، اور وہ بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کریں۔ ہمارے ہاں مسجد کو تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے، مدرسے کو تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ تھنک ٹینک بنانا ہے، وہ کہے گا یہ کون سا دین کا کام؟ دین کا کام تو یہ کہ یتیم خانہ بنائیں، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، اور اس طرح کی کوئی 4 5 6 چیزیں تو دین کا کام سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب مثال کے طور پر اس وقت امت زوال کا شکار ہے، ہمیشہ تو زوال کا شکار نہیں رہے گی نا۔ انہی احادیث کے اندر وہ احادیث ہیں جس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر امت مسلمہ کو جو فتح حاصل ہوگی، لیکن سوال یہ کہ کیا ہم اس فتح کا یا اس مشن کا، اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ اصل سوال یہ ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ فتح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن کیا ہمارا اس میں کوئی حصہ ہے، یا ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں یا اس کے مخالف کھڑے ہیں؟ آج کا جو دور ہے نا، یہ میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے۔ آپ اگر حالات کا جائزہ لیں، یعنی اسرائیل اس وقت کتنا مضبوط ہے، اور تھوڑا سا آپ چلے جائیں 20 سال پہلے، تو اسرائیل آج زیادہ مضبوط ہے یا 20 سال پہلے زیادہ مضبوط تھا؟ ابھی جتنا وہ پھیلتا جا رہا ہے، لبنان کے اندر بھی جا رہا ہے، اردن کے اندر بھی جا رہا ہے، فلسطین کے اندر بھی جا رہا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا ہے۔ آگے اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں جمع کر رہا ہے، یہیں آ کے حضرت عیسیٰ نے ان کو مارنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، امام مہدی نے آ کے یہیں ان کو مارنا ہے، اور ساری دنیا سے اللہ ان کو جمع کر رہا ہے۔